گزارش کروں گا حضرت مولانا ذیشان معاویہ صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور صحابہ کرام کا دفاع کیوں ضروری ہے اس عنوان پر مختصر جامع اور معنی کلمات پیش فرمائیں، جس سے سامعین محظوظ ہوں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا ذیشان معاویہ صاحب۔ موجود تمام شرکائے کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس گئے گزرے دور میں دین کی بات کرنے اور سننے کی نسبت سے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ خالق کائنات اس دور پرفتن میں ایسی توفیقات کا سلسلہ دراز سے دراز تر فرمائے۔ میں اور آپ آج جمع ہیں حضرت استاذ العلماء، استاذ الحدیث مولانا فضل اللہ شامزئی صاحب رحمت اللہ دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے ساتھ ساتھ انتہائی محنت، تگودو اور مسائی جمیلہ کا پریکٹیکلی اظہار کر کے دکھانے والے ہمارے بھائی مولانا سہیل کشمیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سجائی ہوئی اس محفل میں آپ حضرات کافی دیر سے نوجوان خطباء کے بیان سے، ان کے انداز سے، ان کے اسالیب تکلم سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد کسی اور بیان کی گنجائش نہیں بچتی۔ منصفین کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آخر میں دو تین باتیں مسابقے کے حوالے سے کریں، لیکن بہرحال جب میں اٹھا تو میں نے سنا کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں نے کسی اور موضوع کی مناسبت سے گفتگو کرنی ہے، تو ان چند منٹوں میں چند باتیں عرض کرتا ہوں بغیر کسی تمہید کے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت وہ مقدس، مطہر، قدسی الاصل اور قدسی النسل جماعت ہے کہ جن کی تعلیم اور تربیت کا فریضہ خود امام الانبیاء معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم اور تربیت کے زیور سے آراستہ کیا، اور اس کے بعد خالق کائنات جو بکل شیء علیم ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو فوق کل ذی علم علیم ہے، اس نے اپنے غیر متناہی علم کے مطابق اپنے مخصوص انداز سے، اپنے شایان شان طریقے سے صحابہ کرام کا امتحان لیا، صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھا، صحابہ کے یقین کو پرکھا، صحابہ کے تقوی کو ٹٹولا، اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں جو فیصلہ دیا وہ یہ ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سب پکے مومن ہیں، یہ سب پکے مومن ہیں۔ اور قرآن نے ایسا زبردست اسلوب اختیار کیا، سورہ واقعہ پڑھیں، قرآن کہتا ہے والسابقون السابقون، سابقون تو سابقون ہیں، سابقون تو سابقون ہیں۔ آپ علماء طلباء کی زبان میں کہتے ہیں نا تفتازانی تو تفتازانی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ یہ آپ کہتے ہیں کہ تفتازانی تو تفتازانی ہے۔ صحابہ کرام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے والسابقون السابقون، سابقون تو سابقون ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کو خطاب کر کے ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات میں سے، پوری انسانیت میں سے
جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو چنا آپ کی یاری کے لیے، آپ کی معیت کے لیے، آپ کے یارانے کے لیے، آپ کی دوستی کے لیے، آپ کے ساتھ کے لیے، آپ کی رفاقت کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا اور انہوں نے ساتھ نبھانے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے فرمایا حضور ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم ان کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا فَاذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے آگے بھی کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے فرمایا حضور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے، ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے، ہم سر منہ تجاوز نہیں کریں گے، ہم کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کریں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سراج الائمہ، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد کہ اہل سنت کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی؟ 3 تفضیل الشیخین، حب الخطنین والمسو علی الخفین، یہ 3 شاعر ہیں اہل اسلام کے۔ اور امام اعظم کا تذکرہ آیا میرے ذہن میں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز آ گیا کہ آپ صحابہ کا تذکرہ کرتے کیسے تھے۔ بخاری شریف جلد اول شیخ احمد علی سہارنپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا حاشیہ مسند امام اعظم مکتبہ حسن سے چھپی ہوئی صفحہ 50۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہنے لگے، امام اوزائی اکابر کو سبق سنا رہا ہوں، امام اوزائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے ما لکم ایہا الکوفیون لا ترفعون ایدیکم فی الصلاۃ عند الرکوع وعند الرفع منہ۔ امام اعظم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لِأَجْلِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ شیء۔ آگے سے امام اوزائی کہتے ہیں یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ تک صحیح بات نہیں پہنچی، حالانکہ حدثنا زہری عن سالم عن ابی، مجھ سے امام زہری نے بیان کیا، ان سے سالم نے بیان کیا، اور ان سے ان کے ابا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان کیا، تفصیلات کا وقت نہیں۔ آگے سے امام اعظم کہتے ہیں حدثنا حماد عن ابراہیم عن علقمہ والاسود عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سند کا موازنہ کرتے ہوئے امام موزعی کہنے لگے میں آپ کو کہتا ہوں حدثنا زہری عن سالم عن نبی، اور آپ کہتے ہیں حدثنا حماد عن ابراہیم عن علقمہ، یہ کیسا موازنہ ہے؟ امام اعظم کہنے لگے کان حماد افقہ من الزہری، توجہ کیجئے گا، کان حماد افقہ من الزہری وکان ابراہیم افقہ من سالم۔ آگے اس سند میں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں اور اس سند میں حضرت علقمہ ہیں، اس سند میں حضرت علقمہ اور اس سند میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم نے یہ نہیں کہا یہ ان سے بڑے فقیہ ہیں، حضرت حماد کا کہہ دیا کہ یہ زہری سے بڑے فقیہ ہیں، ابراہیم کا کہا یہ سالم سے بڑے فقیہ ہیں، لیکن آگے علقمہ کی باری آئی نا، حضرت علقمہ کی، تو کہنے لگے لیس بدون ابن العمر فی الفقہ، یہ فقہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے کم نہیں ہے۔ انداز سمجھے، اسلوب سمجھے، فرمایا یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کم نہیں ہے، یعنی زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتے، زیادہ تو وہ صحابی ہیں اور یہ صحابی نہیں ہے۔ آگے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تعارف کرایا فرمایا فل عبداللہ عبداللہ فل عبداللہ ابن مسعود تو عبداللہ ابن مسعود ہے، عبداللہ ابن مسعود تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے مولانا عبدالشکور لکھنوی فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پوری کائنات کی نجات کا دار و مدار ان کے عملوں پر ہوگا۔
پوری کائنات کی نجات کا دار و مدار ان کی عبادت اور ریاضتوں پر ہوگا، ان کے اخلاق، کردار اور اوصاف پہ ہوگا، ان کے محاسن اور کمالات پہ ہوگا، لیکن حضور کے صحابہ کی نجات کا دار و مدار آقا نبی کریم کی صحبت پہ ہوگا۔ صحابہ اکرام کی نجات کا دار و مدار سجدوں رکوعوں پہ بہت کیے انہوں نے، تراہم رکعن سجدہ، قرآن گواہی دیتا ہے۔ لیکن آج جو اعتراض کرتا ہے نا، اس کا سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ تم جتنے مرضی اعتراض کر لو، ہیں پھر بھی صحابی، ہیں پھر بھی۔ علامہ خالد محمود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت امیر معاویہ پہ یہ اعتراض ہے، کہتے ہیں پھر بھی صحابی ہیں، پھر بھی صحابی۔ کہتے ہیں حضور 10 اعتراض ہیں، کہا ہیں پھر بھی صحابی۔ کہا حضرت 100 اعتراض ہیں، کہا 1000 اعتراض کیوں نہ ہو، امیر معاویہ پھر بھی صحابی ہے۔ امیر معاویہ کو صحابیت سے تم نکال نہیں سکتے، اور ان سے رضا کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا، ان سے رضا کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فقیہ الاصل فرمایا کرتے تھے، صحابہ اکرام دین اسلام کے موقع کے گواہ ہیں۔ صحابہ اکرام دین اسلام کے موقع کے گواہ ہیں۔ جب موقع کے گواہ ختم ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، پھر مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے، مقدمے کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اگر اسلام کا مقدمہ باقی رکھنا ہے تو صحابہ اکرام کو اونچا رکھنا ہوگا۔ اگر صحابہ اکرام میں ضعف ثابت کر دیا گیا، ان پہ اعتراضات ثابت کر دیے گئے، ان پہ شبہات ثابت کر دیے گئے، تو پھر اسلام کی عمارت کھڑی رہ سکتی۔ اس لیے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جو لوگ صحابہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں، وہ صحابہ پہ انگلی نہیں اٹھاتے، اسلام پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ اب اسلام کا براہ راست انکار کیونکہ وہ کر نہیں سکتے، وہ اس راستے سے آتے ہیں، صحابہ اکرام پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، ورنہ صحابہ نے نہ ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، صحابہ نے نہ ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہے، صحابہ نے نہ ان کے صحابہ کے ساتھ کوئی خاندانی دشمنی ہے۔ صحابہ کی مخالفت کرنے والا ہر شخص مخالفت اسی لیے کرتا ہے کہ اسے اسلام پسند نہیں، وہ اسلام کو غلبہ پاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسلام کی بنیاد ہیں۔ اور ہمارے استاد محترم، آخری بات، ہمارے استاد محترم رئیس المناظرین علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام پر اعتماد یہ ہدایت کی نشانی ہے، یہ ہدایت پر ہونے کی، اور صحابہ پہ عدم اعتماد، صحابہ پہ عدم اعتماد یہ تمام فتنوں اور گمراہیوں کی جڑ ہے۔ صحابہ پہ اعتماد ہوگا، کوئی نہ بدعت کے قریب جائے گا، نہ الہاد کے قریب جائے گا، نہ کوئی مبتدع بنے گا، نہ کوئی ملحد بنے گا۔ دیکھیں، اگر اسے اعتماد ہو صحابہ پہ تو وہ اذان وہیں سے شروع کرے گا نا جہاں سے صحابہ نے شروع کیا ہے، وہیں سے شروع کرے گا۔ اور اگر اسے دوسرے کو صحابہ پر اعتماد ہو تو وہ نماز ویسی پڑھے گا، تراویح ویسی پڑھے گا جیسے صحابہ نے پڑھی۔ جو ادھر جاتا ہے وہ بھی صحابہ پہ عدم اعتماد کی وجہ سے جاتا ہے، اور جو اس طرف جاتا ہے وہ بھی صحابہ پہ عدم اعتماد کی وجہ سے جاتا ہے۔ جو صحابہ پہ اعتماد کرتا ہے گمراہی اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی، گمراہی اس کے قریب بھی نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر کے کتبے پہ نا آج بھی یہ لکھا ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایک شعر ہے، حبشی زبان میں ہے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس کا عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ارا برا کن کرا کرائی کری من درا۔ اس کا ترجمہ کیا حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے، اذا المکارم فی آفاقنا ذکرت، اذا المکارم فی آفاقنا ذکرت فانما بک فینا یضرب المثل۔ میں حضور جب بھی اچھے کاموں کا، محاسن کا، خوبیوں کا، اخلاق حسنہ کا، اوصاف حمیدہ کا، عبادات کا، کمالات کا جب بھی اس کائنات میں تذکرہ کیا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مثال میں ہم صحابہ کو پیش کیا جائے گا۔ مثال میں کسے پیش کیا جائے گا؟
نماز کوئی پڑھ سکتا ہے ان جیسی؟ روزہ کوئی رکھ سکتا ہے ان جیسا؟ جہاد کوئی کر سکتا ہے ان جیسا؟ تبلیغ کوئی کر سکتا ہے ان جیسی؟ جو انہوں نے کیا وہ انہی کو سجدہ تھا، اس لیے کہ اللہ نے حضور کو بھی چنا تھا اور حضور کے لیے حضور کے صحابہ کو بھی چنا تھا، اسی لیے ان کا دفاع ضروری ہے، اسی لیے ان پہ اعتماد ضروری ہے، اسی لیے ان کے پیچھے چلنا ضروری ہے، اور اسی لیے ان کی محبتوں کو، ان کے پیار کو اپنے دل میں بسانا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صراط مستقیم پہ استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو قبولیت عامہ نصیب فرمائے۔